کین یو امیجن کہ تمہاری تمام کی تمام نمازیں کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جائیں یہ کہہ کر کہ تم نے جتنی بھی نمازیں ادا کی تھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ادا کی ہیں، اور اسی بنا پر تمہیں جنت کی بجائے نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مثال کے طور پر نماز میں رفع الیدین کرنے کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ صحاح ستہ کی ان کتابوں میں موجود ہیں جو کہ صحیح ترین احادیث مبارکہ ہیں۔ اگر تم ان احادیث کو پڑھنے کے بعد بھی ان پر عمل نہیں کر رہے ہو تو گویا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ نماز کو اس طرح سے پڑھا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ گویا جہنم سے اگر نجات چاہتے ہو تو اسی طرح نماز ادا کرنی ہوگی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ان احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہمارے بھائی جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو نمازیں رفع یدین کے بغیر ادا کی جا رہی ہیں کل قیامت میں وہ نمازیں واپس کر دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، یعنی وہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یہ بات کہنا سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ ان صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ رفع یدین کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے، اور کوئی بھی شخص رفع یدین کی احادیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ یقیناً بخاری شریف کے اندر رفع یدین کرنے کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن مسئلہ اور اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اخیر عمر تک رہا کہ نہیں رہا، اخیر وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ احادیث کی کتابوں کے اندر کوئی تاریخ تو موجود نہیں ہے کہ کون سی روایت پہلی ہے کون سی روایت بعد کی ہے، اور بعد کی روایت پہلے عمل کے لیے ناسخ ہوتی ہے، پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، تو اس طرح تو کتابوں کے اندر درج نہیں ہے۔ اس لیے فقہا کے اندر یہ اختلاف پیدا ہوا کہ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء بعض ائمہ اس طرف گئے کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی بات کسی نے بھی نہیں کہی کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ صاحب بڑے دھڑلے سے بات کہہ رہے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نمازیں نہیں ہوں گی۔ ان صاحب کو اختلاف کا صحیح علم نہیں ہے اور یہ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہماری اس طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور احادیث اور قرآن کا علم صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔